بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ وقال تبارک وتعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے امت مسلمہ پر جانی، مالی اور بدنی عبادتیں دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے عنایت فرمائی۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے معراج کے موقع پر بارگاہ خداوندی میں اپنی امت کی جانب سے کی جانے والی جانی، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کے دربار میں بطور ہدیہ کے پیش فرمائی۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہم سب کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ساری امت مسلمہ کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، ہر ایک نفس اور جان کو موت کا مزہ بھی چکنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب انسان کو موت دینی ہی تھی تو زندگی کیوں عطا فرمائی؟ تو اللہ نے اپنے کلام میں موت اور حیات کا فلسفہ بیان فرمایا۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں موت و حیات عطا فرمائی تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر
کون سے اچھے اعمال، کتنے اچھے اعمال کرتے ہو، اللہ یہ جانچنا اور پرکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تمہیں زندگی دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، پوجا، پرستش کرو، اور جب یہ زندگی ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی کے مقصد کے لیے جس مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس مخلوق نے بندگی کا کتنا حق ادا کیا، یہ حساب و کتاب لیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ تمہاری نمازیں، یعنی ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی اور ہماری موت، یہ سب عالموں کے پالنے والے پاک پروردگار عالم کے لیے ہے۔ تو جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، اور زندگی میں جو پیدا ہونے کے بعد مرنے سے پہلے کا جو وقفہ ہے، یہ انسانوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے۔ کوئی 2 دن میں مر جاتا ہے، کوئی 2 سال میں مرتا ہے، کوئی 20 سال میں، کوئی 60 اور 80 سال میں۔ تو یہ ساری زندگی اور موت کا فلسفہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو۔ اب یہ عبادت اور بندگی 3 طرح سے ہمیں پائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے تو اپنی امت کی جانب سے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش فرمائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری امت کی جانب سے جتنی مالی عبادتیں ہیں، جتنی فعلی عبادتیں ہیں، جتنی قولی عبادتیں ہیں، اللہ کے دربار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمائی۔ کتنی قسم کی عبادتیں؟ 3۔ بدنی عبادت، جو عبادت بدن سے کی جاتی ہے، جسمانی عبادت، طواف کا کرنا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، بہت ساری بدن سے کی جانے والی عبادت، کسی کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھا کر دے دینا، راستے میں پڑی ہوئی چیز کو کنارے کر دینا، جس میں انسان کے پارٹ آف دا باڈی کو استعمال کیا جاتا ہو، یہ ساری بدنی عبادتیں، اسی کو جسمانی عبادت بھی کہی جاتی ہے۔ اور دوسری عبادت قولی عبادتیں، جو زبان سے کی جانے والی ہو، بات سے کی جانے والی عبادتیں ہیں۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنا، درود پاک کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سچ بولنا، حمد و ثنا گنگنانا، وعظ و نصیحت کرنا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، قرآن کے تراجم کو بیان کرنا، احادیث کی توضیحات اور تشریحات کو بیان کرنا، فقہ کے مسائل کو بیان کرنا، جتنی چیزیں انسان اپنی زبان سے کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں زبانی عبادت، لسانی عبادت۔ بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں،
اور تیسرے نمبر پر فرمایا مالی عبادت، صدقہ خیرات کرنا، صدقۃ الفطر کا ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، چندہ دینا، کسی کمزور کی اعانت اور مدد کر دینا، کسی بیمار انسان کو دوائی کا دلا دینا، یعنی وہ چیزیں جس میں مال خرچ ہوتا ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج بیت اللہ کے سفر کو جانا کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا وغیرہ۔ تو یہ ساری عبادتیں تین طرح کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عنایت فرمائی، اور ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم قولی عبادت کرو، فعلی عبادت کرو، مالی عبادت کرو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ہمارے اوپر لازمی لابدی یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ذرا سامنے آ جاؤ، پیچھے آنے والوں کو جگہ دو۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک احسان کیا ہمارے اوپر، اگر تم میری ان عطا کردہ عبادتوں کو کرو گے تو تم ان عبادتوں کے کرنے کی وجہ سے میں تمہیں اجر بھی دوں گا، ثواب بھی دوں گا، نیکیاں بھی دوں گا، جنت کے مزے بھی عنایت فرماؤں گا۔ اگر اللہ نیکیاں، اجر اور ثواب اور جنت کا وعدہ نہ بھی کرتا تب بھی اس نے ہمیں پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنا میرے اور آپ کے اوپر لازمی اور ضروری تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان مزید دی تاکہ بندوں کو عبادتوں میں شوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، نیکیاں، اجر، ثواب، قرب، جنت کے وعدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کتنا اجر دیں گے؟ تو آج ہم بات کریں گے بدنی عبادت پر بھی بات نہیں ہوگی، قولی زبانی عبادت پر بھی بات نہیں ہوگی، مالی عبادت پر بات کریں گے۔ اب اس پر کتنا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دے گا تو اللہ ایک کا 10 گنا عنایت فرمائے۔ اور فضائل ہم بار بار سنتے ہیں، واقعات سن چکے ہیں، اس لیے اس کی مزید تشریح نہیں کروں گا۔ اب دینے والے کے عمل میں اخلاص زیادہ رہا، دینے والے تو بہت سارے دیتے ہیں، کوئی بند مٹھی دیتا ہے، کوئی برسوں دے رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون دے رہا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے گھر سے میری مدد ہوا کرتی تھی۔ تو کوئی کم اخلاص سے دیتا ہے، کوئی زیادہ اخلاص سے دیتا ہے، کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے گا، ایک کا 10 گنا اسے ضرور بولیے ملے گا۔ یہ بیچ بیچ میں ذرا تو میں بولے تو نیند نہیں آتی۔ اور جس کے دینے میں اخلاص انتہائی درجے کا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کچھ ایسی اخلاص سے دیں گے کہ ان کے ایک پر میں انہیں 700 گنا دوں گا۔ کچھ کو اللہ ایک کے بدلے 10 گنا، کچھ کو اللہ ایک کے بدلے 700 گنا۔ اسی آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یضاعف من یشاء، اور مزید اخلاص کے ساتھ کوئی دے گا تو میں 700 نہیں، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ اجر اور نیکیاں عنایت فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فضائل قرآن مجید میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر
جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، مال کو خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کیا اجر عنایت فرمائیں گے؟ تو اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ جو آدمی اللہ کے نام پر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ کیا دیا؟ قرض حسنہ۔ معلوم آج کل بھاری قرضاں چلتی ہیں، صبح کو دیکھو شام کو لیا تو 10% دینا کہتے ہیں۔ یہ قرض نہیں، یہ سود خور ہے، حرام خور ہے۔ جس نے اس کی بیٹے کے نکاح کے ولیمے کی دعوت میں ایک دانہ کھایا، ایک پلیٹ بریانی نہیں، ایک دانہ کھایا، اس کی 40 دن کی کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں، اس کی 40 دن تک کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جانے کی۔ آج کل لوگ بہت ڈپلومیٹک ہو گئے ہیں، اللہ ناراض ہو تو ہو، نعوذ باللہ، ساتھی ناراض نہ ہو، رشتہ دار ناراض نہ ہو، پڑوس ناراض نہ ہو، ذمہ دار ناراض نہ ہو، بھلے وہ حرام کے پیسے کی دعوت کر رہا ہو، اس کی ناراضگی نہ آنے کے لیے ہم حرام کا لقمہ بھی کھا کر صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی، اجر اور ثواب اور جنت عنایت فرمائیں گے۔ اس خوش فہمی کی زندگی میں ہرگز نہ رہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے جس نے سود کا، جس نے بیاج کا، بڈی کا، چیٹ کا، فنڈ کا، سنگا کا 1 روپیہ کھا لیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 36 زنیہ، اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کیا ہو، زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو، اتنا گناہ اس کو لکھا جائے گا۔ لیکن کھانے سے پہلے کون سوچتا ہے صاحب؟ گینگ ریپ ہوتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور خود سود کے پیسے کھا کر اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اس پر کبھی ایک آنسو ہمارا نکلا؟ سوچتے ہیں تو گھن آتی ہے، پتہ نہیں کیسی دعوتیں کھا کر ہضم کر جاتے ہیں۔ تو یہ قرض حسنہ نہیں، صبح میں دے کر شام میں سود سمیت لے رہا ہے، کوئی 10% لے رہا ہے، کوئی 20% لے رہا ہے، کوئی لون پہ لون لے کر اپنی عمارتیں کھڑا کر کے جہنم کے اندر اپنے لیے اپارٹمنٹ بک کر رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سودی کاروبار ہے۔ اللہ نے قرآن کے 4 پارے کے اندر ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرما دیا، جس نے سود سے رجوع نہیں کیا، سنگا سے، چیٹ سے، فنڈ سے، حرام کے مال سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کو سننے کے باوجود اگر اس سے توبہ اور اس سے ہاتھ دھو کر الگ تھلگ نہیں ہو جاتا، اللہ نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہے ہم نے ہمت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ ہے ہم نے ہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی؟ تو غرض یہ ہے، ایسے قرض کو قرض حسنہ نہیں کہتے۔ قرض حسنہ آپ نے کسی ضرورت مند کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، وہ مجبور تھا، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے، اس نے پوچھا، آپ نے دیا، لیکن دینا کیسے؟ قرآن نے وہ بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب قرضہ لو یا دو تو متعین کرو کہ کس دن دو گے، کون سی تاریخ کو دو گے، کتنے بجے دو گے، اور اس کو لکھ کر بھی رکھو۔ قرآن کی ہدایت۔ آج دینے والے بھی ویسے ہی ہیں اور لینے والے بھی ایسے ہی۔ شام کو دیال تو با
وہ شام پتہ نہیں اس کی زندگی کی آخری شام ہے یا دنیا کی آخری شام ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھیں ایمان والا کیے ہوئے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا اذا وعد اخلف، وعدہ کر کے اگر کوئی وعدے کو توڑتا ہے، نبی کی حدیث مسلم شریف کہتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے یا اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو قرض حسنہ دیتا ہے، کسی کو 1 لاکھ کی ضرورت تھی، آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے 1 لاکھ روپے اسے دیے، اس نے وعدہ کیا کہ 10 دن کے اندر فلاں تاریخ کو مغرب کے وقت میں واپس کر دوں گا، اور اس تاریخ کی مغرب تک وہ لا کر واپس کر دیتا ہے، تو اس نے اپنا حق ادا کیا، اور آپ نے 1 لاکھ دیے تو بدلے میں 1 لاکھ ہی لینے ہوں گے، 1 لاکھ 1 روپیہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب جو آپ نے قرض دیا نا، انسانیت دکھائی، ہمدردی دکھائی، خیر خواہی دکھائی، اللہ کا کلام کہتا ہے یہ قرض حسنہ ہے۔ نبی نے حدیث میں یہ تشریح فرمائی کہ کسی آدمی نے کسی ضرورت مند کو 1 لاکھ روپے قرض حسنہ دیے، 10 دن کے لیے اس نے قرض حسنہ لیے، اب 10 دن بھی قرض دینے والے کو روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اتنا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب اور نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ 10 دن کے لیے دیے تو 10 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر اور ثواب اور نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ جب بندے کو اتنی نیکیاں عطا فرما رہے ہو، اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، اپنی بینک آف آخرت کے اندر سیونگ کر رہے ہو، اللہ کتنا اجر دیں گے؟ من جاء بالحسنہ فلو 10 گنا بھی نہیں، کمثل حبۃ مئۃ کمثل انبتت 7 سنابل، 700 بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھ کر اتنا اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، وہ کریم اتنے نیکیاں عنایت فرمائے گا کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بارہا فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے فضائل کے اندر جلد اول اور جلد ثانی دونوں میں اس آیت کی تشریح موجود ہے کہ صحابہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے مال کی کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ اللہ نے کلام میں فرمایا تم نیکیوں کے کمال کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہارے پسندیدہ مال کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ اور ایمانداری سے بتانا ہم نے کب اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ کسی ضرورت مند کو روٹی بھی دیتی ہیں تو باسی ہونے کے بعد، سالن بھی دیتے ہیں کھا کر بچ جانے کے بعد۔ اللہ فرماتے نہیں، تمہیں جو پسند ہے وہ پسندیدہ مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب تک تم خرچ نہیں کرو گے بھلائی کے کمال کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیسری آیت، تیسری دلیل حضور پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، مسلمان نہیں، جتنے انسان موجود ہیں، بتاؤ ان سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا خیر الناس، ساری انسانیت کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے کام کرتا ہو۔ مانوتا کی بات فرمائی، ہیومینٹی کی بات فرمائی، مائنڈ کائنڈ کی بات فرمائی، صرف مسلمانوں کو نفع دینے والا نہیں فرمایا، ساری انسانیت کو نفع دینے والا، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، لنگائت ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہے اس کی خیر خواہی، اس کو نفع پہنچانے کی جو آدمی فکریں قد و کاوشیں اور جہد مسلسل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان ساری انسانیت میں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت بندوں کی نہیں اللہ کی صفت ہے۔ اللہ صرف ایمان والوں کو رزق دیتا ہے یا غیر ایمان والوں کو بھی دیتا ہے؟ بولیے بھائی،
ساری انسانیت کو دیتا ہے، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں۔ ہندو کو بھی رزق دینے والا اللہ، جین کو بھی رزق دینے والا اللہ، بدھ کو بھی رزق دینے والا اللہ، یہود نصارہ جو کچھ بھی لوگ، ساری انسانیت پائی جا رہی ہے، ساری مخلوق جتنے ہیں، جتنے چرند و پرندے ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے وحشی جانور، جتنے زمین کے اوپر کے جانور، جتنے پانی کے اندر کے جانور، جتنے فضاؤں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کا خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، ہر چیز عطا کرنے والی، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ صفت اگر کسی بندے میں آ جائے، وہ مذہب کو نہ دیکھے، وہ کسی اونچ نیچ کو نہ دیکھے، وہ کاسٹ اور کمیونٹی کو نہ دیکھتے ہوئے انسانیت کی فلاح و بہبودی اور نفع رسانی کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو یہ رہی بات انسان کے زندگی میں، جو انسان بھلائی نیک مال کے خرچ کر کے کیسے اپنے آخرت بنا اور سنوار سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے، کسی مجبور کی، کسی لاچار کی، کسی کمزور کی۔ آج کی جنریشن میں یہ چیزیں نہیں رہی۔ آج ہم نے اپنے اولاد کی اس طرح کی تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یاد رہے گا آپ کو، آج سے 20-25 سال پہلے کوئی بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں کوئی بھاری وزندار تھیلا یا کوئی موٹا لے کر جاتا، کوئی نوجوان دیکھتا تو کہتا ماموں لاؤ میں لا کو دیتا ہوں گھر تک۔ لیکن آج وہ کہاں گئی تربیت ہے؟ کسی کمزور کو چلتا ہوا دیکھتے تو اپنی سائیکل ہی میں سے ہی اس کے لیے لے جا کر اس کی جگہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بوڑھا، یہ بوڑھی مائی کیسے اتنی دور تک سفر کر سکتی ہے؟ آج مجھے معاف فرمائیں، آج اگر پڑوس کے بچے کو بھی اگر بلا کر کسی دکان پر بھیج کر کوتھمیر یا پودینہ بھی ہم منگا لیتے ہیں، اس کی ماں اسے ڈانٹتے ہیں اب ایک بار وہ گھر والوں کو تو سودا گیدہ لا کو دینا نہیں۔ یہ تربیتیں ہو رہی ہیں۔ تو غرض یہ ہے، جب تک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرتا رہے گا، واللہ فی عون العبد، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے کاموں میں خود اللہ مدد فرماتے رہیں گے۔ گویا کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کا بھلا نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کر کے ہماری بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے، انسان جب تک زندگی میں رہا اس نے قولی عبادتیں بھی کی، مالی عبادتیں بھی کی، فعلی عبادتیں بھی کی، خرچ صدقہ خیرات بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر لیا، جتنا کر سکتا تھا اتنا تو کیا۔ لیکن مرنے کے بعد انسان تو چاہتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی میری روح تک اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اجر اور ثواب پہنچاتے رہیں، چاہتا نہیں چاہتا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی ہمیں مر گئے، میں مر گا، میری چاہت ہے کیا میں مر گئے بعد مجھے نے کیا نہیں ملنا؟ منجے تو نہیں ہے، آپ کو ہے؟ اردو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کناڈದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ؟ مرنے کے بعد خواہش ہے نہیں ہے، نے کیا ہونا کی نہ کو ہونا؟ ابا 4 لیٹر دودھ پینا آپ سے میں، اب مرنے کے بعد بھی مجھے نیکیاں ملے، ثواب ملے، اجر ملے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے مزید احسان فرمایا، انسان جو کچھ عبادت کرتا ہے یا اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے بھائی؟ اللہ کی توفیق سے۔ ہم سب جمعے میں آئے ہیں، آئے نہیں آئے اپنے سے، یا آئے یا اللہ کی توفیق سے آئے؟ اللہ کی توفیق سے آئے۔ لیکن توفیق بھی ان کو ملتی ہے جو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد تو آ جاتے ہیں لیکن بندگی عبادت مقصد نہیں، بھیک مانگ کر باہر سے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے توفیق دی اور اس پر مزید یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا، یہ مزید احسان ہے۔
اس پر اور احسان یہ فرمایا کہ جو مال تم خرچ کرو گے اس پر اجر اور ثواب اور نیکیاں بھی اللہ عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ تو زندگی میں تو ہو گیا، مرنے کے بعد بھی انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری قبروں میں ہماری روحوں تک اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب اور نیکیاں عنایت فرماتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کا بھی فارمولہ بیان فرما دیا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، جب انسان مرتا ہے تو اعمال سے مرنے والے انسان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مردہ اپنی ذات سے ایک سبحان اللہ بھی زبان سے نہیں بول سکتا، ایک رکعت نماز تو دور کی بات، تکبیر تحریمہ بھی زبان سے نہیں بول سکتا، چونی جیب سے نکال کر خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا بدن تو موجود ہے، اس جسم کے اندر اس کی روح موجود ہے نہیں ہے۔ جیسے ہی مرا اعمال سے بندے کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من ثلاثۃ، مرنے کے بعد بھی تین طریقے سے انسان کے جسم کو، انسان کے روح کو اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ وہ تین راستے کیا ہیں؟ اس میں سے پہلے نمبر پر فرمایا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں آدمی اپنے مال کو خرچ کرے۔ دو طرح سے انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، دو سچویشنز پر۔ کتنے سچویشنز پہ بھائی؟ دو سچویشنز۔ پہلی سچویشن عارضی سچویشن، ٹیمپروری ضرورت۔ کوئی آدمی بھوکا ہے، آپ نے اس کو 70 روپے کی 80 روپے کی بریانی کھلا دی۔ کوئی آدمی پیاسا ہے، 10 روپے کا بسلری کا پانی لے کر آپ نے عنایت فرما دیا۔ کوئی آدمی ننگا یا پھٹے کپڑے پہنا ہے، اس کی ضرورت کے لیے آپ نے سنڈے بازار سے کوئی ایک جوڑا کپڑا خرید کر یا ایک ٹی شرٹ، ایک بنیان، ایک پینٹ خرید کر 200-300 روپے میں آپ نے اس کو ایک جوڑا کپڑا عنایت فرما دیا۔ اسی طرح دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں سیلاب، کہیں ایسی دھواندھار بارش ہونے لگتی ہے، لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات جیسے ابھی حال ہی کے اندر وائناڈ میں پیش آیا۔ ایسے جب ایمرجنسی جیسے حالات آ جاتے ہیں، یا کہیں آدمی حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، جیسے غزہ پٹے اور رفح کے اندر فلسطین کے مجاہدین کے جو متاثرین کے جو حالات چل رہے ہیں، جب اس طرح کے ٹیمپروری سچویشنز آ جاتے ہیں تو ایسی جگہ پر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور اس خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کا حکم دیا، خیر خیرات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، عطیے کا حکم دیا۔ اور جو آدمی ایسی ایمرجنسی حالات میں اپنے مالوں میں سے صاحب نصاب جو نہیں اس تک زکوٰۃ پہنچاتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عطیہ کرتا ہے، اپنے مال کو ہبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ اب یہ جو سیلاب میں متاثر جو ہوئے ہیں، زلزلے میں جو متاثر ہوئے ہیں، اور اسی طرح طوفان میں جو متاثر ہوئے ہیں یا حالات سے جو متاثر ہوئے ہیں، اس میں مسلم، غیر مسلم، بدھ، سکھ، عیسائی، ہر کوئی اس میں متاثر ہے۔ اب ایسے انسان پر جو آدمی اپنے عطیے کے مال کو خرچ کر رہا ہے، اپنے خیر خیرات کو خرچ کر رہا ہے، اپنی چیریٹی کو لگا رہا ہے، اپنی فنڈنگ کو لگا رہا ہے، اپنے NGOs کے مال کو اگر لگا رہا ہے، فرمایا کہ یہ تو ٹیمپروری اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوا۔ سمجھ میں آئے گا یہ پہلی سچویشن۔ اور دوسری سچویشن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو فرمایا یہ ٹیمپروری نہیں ہے، یہ پرماننٹ مال کو خرچ کرنا ہوا۔ اور پرماننٹ مال کو خرچ کرنا فرمایا کہ کسی نے اللہ کے عطا کردہ ہوئے مال کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، مسجد کے لیے جگہ خرید کر عنایت فرما دی۔
مسجد کا کنسٹرکشن چل رہا تھا، کسی نے کمبیاں دلوا دی، کسی نے سیمنٹ دلوا دیا، کسی نے بالو دلوا دی، کسی نے آلو بلکس دلوا دیے، کسی نے اس کے پنکھے کا انتظام، کسی نے اس کے کرنٹ کا انتظام، کسی نے بور ڈلوا دیا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے لائٹس لگا دیے، کسی نے پنکھے لگا دیے۔ فرمایا کہ یہ پرماننٹ ہے، جب تک یہ زمین کا حصے پر نماز چلتی رہے گی، جب تک یہ مسجد کی عمارتیں ٹہری رہیں گی، جب تک یہ پنکھوں سے ہوا چلتی رہے گی، جب تک کہ لائٹ سے روشنی میسر ہوتی رہے گی، جب تک آپ اس قالین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے رہیں گے، اس کی زندگی جب تک رہے گی، آپ کی زندگی ہو یا نہ ہو، آپ کی روحوں تک اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ، اسی طرح یتیم خانے بنوا دیے، اسی طرح مسافر خانہ بنوا دیا۔ آج کل مسافر خانے کم ہو گئے، ابھی بھی ہیں ایک باسط سرائے کے نام سے۔ یہ پہلے جو ہوتے تھے بنو امیہ، بنو عباسیہ، سلطنت عثمانیہ، تغلق اور شیر شاہ سوری جیسے جو بادشاہ، اور بالخصوص ہمارے علاقے کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جب تک ان کی سلطنتیں قائم رہی، انہوں نے انسانیت کے نفع پہنچانے کے لیے سرائیوں کی تعمیر بھی فرمائی، مسافر خانے بھی بنوائے، یتیموں کے لیے یتیم خانوں کی تعمیر فرمائی، اللہ کے بندوں کی عبادت کے لیے مسجدیں تعمیر فرمائی، علوم دینیہ اسلامیہ حاصل کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ کا قیام بھی فرمایا۔ تو مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، کہیں پانی کی قلت تھی، آپ نے وہاں پر بور ڈلوا دیا، کنواں کھدوا دیا، باوڑی کھدوا دی، مسافر خانہ بنوا دیا۔ یا اسی طرح غریب لاچار لوگوں کے علاج اور معالجے کے لیے آپ نے ہسپتال کھلوا دی، دواخانہ کھلوا دیا، شفا خانہ کھلوا دیا، کلینک کھلوا دیا، یا کوئی سستے داموں میں بیچے جانے والی دواخانہ کھلوا دیا۔ یا اسی طرح آپ اکیلے اپنی ذات کے بلبوتے پر پوری مسجد نہیں بنا سکے، پورا مدرسہ نہیں بنا سکے، پورے بور کا خرچ نہیں اٹھا سکے، آپ سب نے مل کر چندہ کیا کہ آپ نے اللہ کے گھر کے ضرورت کے لیے وضو خانے میں پانی میسر نہیں، اب نمازیوں کے وضو کے لیے پانی کی اشد ضرورت، اب ایسے پانی کے لیے آپ نے بور کے اندر آپ نے کسی نے 100 روپے لگائے، کسی نے 1000 روپے لگائے، کسی نے 10,000 لگائے، کہ ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے 2-2 لاکھ روپے ہماری مسجد کی بور کے لیے اپنے صرف خاص میں سے عنایت فرمایا کہ یہ جب تک بور سے پانی میسر ہوتا رہے گا، اس بور کے پانی سے جب تک استنجا کرتے رہیں گے، جب تک وضو کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بور میں حصے لینے والوں کو اجر اور ثواب عنایت فرماتا رہے گا۔ جب تک مسجد میں آبادی عبادت چلتی رہے گی، اس مسجد کی تعمیر، توسیع اور زمین کے خریداری میں جس نے چونی بھی اپنی لگائی ہو، اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی اس کے روح تک، اس مسجد کے آباد رہنے تک، اس کے روح تک اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر اور ثواب عنایت فرما دیں گے۔ صرف مسجد مدرسہ بنانا ہی یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، آپ نے مسلمان بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم، اسکول کی تعلیم اچھے انداز میں دینے کے لیے آپ نے کوئی کانوینٹ کھول دی، کمانے کے لیے نہیں، لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کو صحیح علم اور اپنی قوم مسلم کو ایجوکیٹڈ بنا کر اسے ایک اونچے سطح پر لے جا کر مسلم قوم کی قیادت، مسلم قوم کی سیادت کے لیے آپ نے مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھلوا دیا۔ مسلم بچیاں بغیر حجاب کی غیروں کی کالج میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی مسلم بچیوں کو حجاب کے ساتھ دینی اور عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے صرف کم سے کم بجٹ کے اندر کوئی کالج کھلوا دی۔ فرمایا یہ کالج کا کھولنا بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ ہاسپٹل کا کھولنا بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ اسکول کا کھولنا بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ کنویں کا کھودنا صدقہ جاریہ ہے، یہ بور کا ڈلوانا صدقہ جاریہ ہے۔ لوگوں کو جانے آنے میں دقت ہو رہی تھا، آپ نے روڈ ڈلوا دیا، راستہ بنوا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بارش کا پانی ٹھہر کر وہاں پر سے راستہ بند ہو جاتا تھا، آپ نے پل بنوا دیا، برج ڈلوا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور بہت اندھیرا رہتا تھا، رات میں لوگ ٹھوکر لگ کر گر جاتے تھے، آپ نے راستے میں ایک لائٹ ڈلوا دی، فرمایا جب تک وہ لائٹ جلتا رہے گا تمہیں اجر اور ثواب ملتا رہے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نے کیا سوچا مسجد مدرسہ ملا مولوی کو چندہ دینا سے ثواب کا کام ہے؟
آؤ میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، وہ مسجد نبوی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، میرے نبی کے دور کا مدینہ کیسا تھا، میرے نبی کے دور کی مسجد نبوی کیسی تھی، صحابہ کی پارلیمنٹ مسجد نبوی، صحابہ کا سپریم کورٹ مسجد نبوی، صحابہ کے دور میں اگر قیدیوں کو پکڑ کر لایا جاتا، انہیں سزا دی جاتی تو جیل کا کام بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ آج ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے، اور زیادہ دیندار ہوگا نکاح کی مجلس مسجد میں قائم کرنے کے لیے ہم نے مسجد کو بنا رکھا ہے۔ میرے نبی کے دور کے اندر مدرسہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں۔ دنیا کی سب سے پہلی قروئین یونیورسٹی جو فاطمہ فہری نے بنائی، جو اب تک رننگ یونیورسٹی ہے، جس کو مراکے کے اندر قائم کیا گیا تھا، اس کی ابتدا بھی مسجد جامع قروئین مسجد سے آغاز کیا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا مکتب دار ارقم مسجد سے قائم ہوا۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ مدرسہ صفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے قائم فرمایا تھا۔ تو غرض یہ ہے امت مسلمہ انسانیت کی ضرورت کے لیے جو بھی چیزیں اپنے مال کو لگا کر ایک تا دیر تک چلنے والی جو عبادتیں ہوں گی، فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث کہتی ہے انسان جب مرتا ہے اعمال سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 طریقے ہیں جن اعمال کے ذریعے سے انسان کے روح کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا صدقہ جاریہ۔ اس میں سے کیا ہے بھائی؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ کسی کو آپ نے حافظ بنوا دیا، کسی کو آپ نے عالم بنوا دیا۔ پہلے تو بہتر یہ ہے اپنی اولاد کو بنائے ہیں۔ ڈاکٹر انجینئر تو بناتے ہیں، حافظ بھی بناتے ہیں، کیا جائے گا؟ ضروری نہیں حافظ بننے کے بعد وہ کسی مسجد کا ملا مولوی بن کر رہے، کسی مدرسے کا مدرس بن کر رہے، ضروری نہیں ہے۔ وہ حافظ بھی بنے، تجارت بھی کرے، وہ حافظ بھی بنے، انجینئر بھی بنے، وہ حافظ بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے۔ آج ایسے ادارے بے شمار قائم ہو چکے ہیں، لیکن بچے بڑے ہو گئے۔ اب تو میں اپنی اولاد کو حافظ اور عالم نہیں بنا سکتا۔ چلو کسی یتیم کی ذمہ داری لے، چلو کسی مدرسے کے ایک طالب علم کی ذمہ داری لے، بات کرے میرے خرچے سے میں ایک بچے کو حافظ بناؤں گا، میرے خرچے سے میں ایک بچے کو عالم بناؤں گا۔ اب وہ حافظ قرآن اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھے گا، وہ ثواب جتنا حافظ قرآن کو ملے گا، اس پر خرچ کر کے اسے حافظ بنانے والے انسان کو بھی اللہ ہدایت فرمائیں گے۔ اب وہ حافظ قرآن 25 یا 50 بچوں کو مکتب میں پڑھا رہا ہے، وہ 25 اور 50 بچوں کا جو ثواب ہے، جتنا ان بچوں کو ملا اتنا پڑھانے والے کو بھی ملا، اور جتنا پڑھانے والے استاد کو ملا اسے خرچ کر کر اسے حافظ بنانے والے بندے کو بھی اللہ اتنا اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ پھر وہ 25-50 بچوں میں سے کوئی ایک حافظ اور عالم بنتا ہے، پھر وہ آگے چل کر اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں تک اس کا نفع پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ فرمایا انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کی روحوں تک ثواب پہنچنے کے 3 طریقے، اور اس میں سے ایک طریقہ صدقہ جاریہ، اور دوسرا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم کا عطا فرما دینا جو نفع پہنچاتا ہو۔ یعنی یہ حافظ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ماتحت رہنے والے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، پھر اس نے ایک کو، 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 یہ قیامت تک جو سلسلہ چلتا رہے گا۔ جتنے واسطوں سے حافظوں کا ثواب جتنوں کو ملے گا، اتنا اس حافظ اول کو بھی اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے۔ اور 30 نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعوه له، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ آج ہم نے کیا سمجھ لیا؟ نیک اولاد ڈاکٹر بنا ڈالے، انجینئر بنا، اچھا پڑھا تو میرے بچے کو IT کمپنی میں بھیج ڈالے۔ حضرات اچھا پڑھا کو US میں، آسٹریلیا میں ہے، یہ ولد صالح کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے اتنا نیک بنایا اپنے بچے کو، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں۔ اس سے پہلے گزرا ہے بیان حقوق الوالدین، ماں باپ کے بچوں پر کیا حق ہیں۔ زندگی میں 5، مرنے کے بعد
بھول گئے نہیں؟ بھول گئے؟ یاد ہی نہیں تو کہاں سے ہمیں ماں باپ کے لیے حق ادا کرنے والے بنیں گے؟ ایک ہمیشہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا، دوسرا فرمایا ماں باپ کے بلندی درجات کے لیے دعا کرنا، تیسرا ان کے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا، چوتھا فرمایا ان کے رشتہ دار سگے سمبندیوں سے تعلقات اچھے رکھنا، پانچویں نمبر پر فرمایا ان کے دوست اور سہیلیوں سے بھی تمہارا بیہیویئر اچھا ہو۔ جب اولادیں نیک ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ آپ میری بھی مغفرت فرمائیں، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں، جب تک انسان زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیا، یا اسی طرح اس نے کسی کو اپنے اولاد میں سے حافظ عالم بنا دیا، یا اسی طرح اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیا، یہ تینوں کا نفع اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں تک اس کو پہنچاتے رہے۔ تو پہلی چیز کیا تھی تین میں سے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کی ہی ایک شکل ہے وقف۔ کیا ہے وقف؟ معلوم ہے کیا؟ معلوم وقف کا تو وہ حضرت ہے نا سنجے نگر میں وقف بورڈ آفس نہیں؟ وقف کے معنی کیا ہے؟ وقف کسے کہتے ہیں؟ ہماری مسجد وقف بورڈ کی مسجد۔ آج تک امت مسلمہ اس مسئلے کو نہ جاننے کی کبھی کوشش کی۔ الیکشن نہیں آیا تو بھی کھکور کو الیکشن لے کاتی، ہر ایک کو عہدے پر بیٹھنے کی بڑی خواہش آرزو۔ جس مسجد میں آپ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، پہلے یہ تو جان لو کہ وہ مسجد جو وقف کی ہے، وقف کسے کہتے ہیں؟ نہ نام معلوم نہ کام معلوم، ہمیں راجہ بننا۔ وقف کی تعریف شریعت مطہرہ میں یہ ہے، اپنی کسی غیر منقولہ جائیداد کو، غیر منقولہ تو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، ایسی جائیداد، مثال کے طور پر زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، عمارتیں ہیں، یا لینڈ وغیرہ پڑا ہوا ہے، یا کڑوں کی زمینیں ہیں، تو ایسی کسی غیر منقولہ جائیداد کو مسلمانوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے، کسے فائدہ پہنچانے؟ مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے اس اپنی جائیداد کا مالک اللہ کو بنا دینا، تاکہ اللہ میرے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ آئی نہیں آئی بھائی؟ کوئی ایسی غیر منقولہ جائیداد، دکان، پراپرٹی، مکان، پلاٹ، کھیت، باغ، پلاٹ پڑا ہے، ایکڑوں کی زمین پڑی ہے، اس ساری چیز کو سارے مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پر وقف کر دینا، اللہ کو مالک بنا دینا، تاکہ اللہ میرے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ایسے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہا جاتا ہے۔ اور وقف کی جو پراپرٹی، وقف کی جو مسجد، وقف کا جو مدرسہ، وقف کا جو یتیم خانہ، وقف کا جو مسافر خانہ، وقف کی جتنی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، ان ساری وقف کی چیزوں کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ۔ دینے والے کا ادھیکار بھی نہیں چلے گا، تصرف دیا لیا جیسے ہی تو دیا، اس چیز کا مالک اللہ۔ حقیقت میں تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ کون بھی بنایا دنیا؟ هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ بنانے والا اللہ۔
وہاں سے آدم علیہ السلام، ان کے بچے ہوتے ہوتے یہ دنیا کی ساری انسانیت میں زمین بٹتے باوا دادا کے ذریعے سے ہمارے تک ہے۔ جو ہمارے پاس ہے اس میں سے بھی ایک نوالا اٹھا کو اللہ میں تیرے نام کو دیال رہوں گا، تو یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر دے گا اللہ خوش ہو جائے گا۔ جو چیز میری تھی یہ بندے نے میرے پاس واپس لوٹا دی۔ تو یہ جتنی زمینیں وقف کی ہیں اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے نفع سے پہلے جائیداد کی حفاظت کی جائے گی، پھر وہ آنے والے نفع سے ساری انسانیت بالخصوص مسلمانوں کی خیر خواہی، فلاح و بہبودی، مسلمان طبقے کی تعلیمی معاشرتی ترقی کے لیے وقف کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ وقف کا مقصد ہے۔ وقف کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اور پورے ہندوستان میں سب سے بڑا وقف کا گھوٹالہ کہاں ہوا معلوم کبھی؟ ہماری ریاست میں کرناٹک کے اندر وقف کا گھوٹالہ ہوا، 2 لاکھ کروڑ روپے کا گھپلہ ہوا ہے۔ کتنے کا؟ 2 لاکھ کروڑ گھوٹالہ۔ بی جے پی والے کرے، آر ایس ایس والے کرے، وقف بل ایکٹ آ رہا ہے کہتے ہی مسلمان بے چین ہو گیا، لیکن 2 لاکھ کروڑ کا گھوٹالہ وقف بورڈ کرناٹکا وقف بورڈ میں ہوا۔ کسی نے سوال اٹھایا؟ کسی نے پوچھا؟ معلوم ہی نہیں وقف کا تو کیا ہمنا۔ وہ جائیدادیں کتنی جائیداد ہیں کرناٹک میں آپ کو معلوم ہے۔ جمعیت علماء سچر کمیٹی کی رپورٹ کے تحت کہتا ہے کہ سارے کے سارے کرناٹک کے اندر تقریباً 90 لاکھ کروڑ ایکڑ زمین ہندوستان میں وقف کی ہے۔ پورے ہندوستان میں وقف کی زمین کتنی ہے؟ 90 لاکھ ایکڑ، جس میں سے 50 پر 4 ایکڑ کا گھوٹالہ چل رہا ہے۔ 50 پر 4,000 ایکڑ زمین کا گھوٹالہ ہو چکا ہے۔ ہماری یہ کڑی مار لیں دے بازو والا، آدھی اینٹ آ جان دے ہماری زمین کو چھوڑتی ہمیں۔ تو غرض یہ ہے وقف کی زمین کوئی بیچ نہیں سکتا، وقف کی زمین کو کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتے، وقف کی زمین کو کوئی ہبہ نہیں کر سکتا، وقف کی زمین کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے۔ میسور کی سرزمین پر ادے گیری کے مین روڈ پر آپ کو اگر دیکھنا ہو تو جا کر دیکھ لیں، وہاں پر فاروقیہ کا جو اتنا بڑا گراؤنڈ پڑا ہے آج بھی وہ بینک میں گروی پڑا ہے۔ کس کی؟ باپ دادا کی جگہ ہے۔ یہ جو وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار ہیں یہ مالک نہیں، یہ چوکیدار ہیں، یہ نگہبان ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وقف کی پراپرٹی کی حفاظت کرتے، اور بات بات پر پوچھتے ہیں کیا رے کر رہی مولوی صاحبہ، کیا کر رہی جمعیت علماء، کیا کرنے مسلم پرسنل لا بورڈ۔ یہی تنظیمیں ہیں جو آج بھی ٹہر کر وقف بورڈ کے خلاف کھڑے ہو کر مقدمہ لڑ رہی ہے۔ یہی تنظیمیں تھیں جنہوں بابری مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے آخری سانس تک انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اپنے کروڑوں روپے کورٹوں کچہریوں پر خرچ فرمائے۔ اور وہ کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہماری وقف پراپرٹی کے گھوٹالے اپنی ہی قوم کے غداروں سے ہوئے ہیں، کسی آر ایس ایس اور بھاجپا کے نیتاؤں سے نہیں۔ تو غرض یہ ہے وقف کی پراپرٹی یہ مسلمانوں کی پرسنل پراپرٹی ہے، یہ سرکاری زمینیں نہیں۔ لیکن موجودہ بھاجپا کی حکومت مسلمانوں کے اب تک پرسنل مسائل میں کبھی ٹرپل طلاق کو اٹیک کیا، کبھی حجاب کو اٹیک کیا، کبھی کٹ حلال کا مدعا انہوں نے اٹھایا، کبھی بابری مسجد کا مدعا اٹھایا، اور آج یہ وقف ایکٹ ترمیمی بل لا کر مسلمانوں کی پرسنل پراپرٹی کو چرانا چاہتے ہیں، اور قوم مسلم سو رہی ہے۔ یاد رکھ لو، آج کی تاریخ کے ساتھ آپ لکھ کر رکھ لینا، یہ وقف بورڈ ترمیمی بل اگر پاس ہو جاتی ہے تو یہ NRC CAA میں داخل ہونے
ہونے کا چور دروازہ ہے، پہلے ہماری زمینوں سے یہ ہم سے چھین کر اپنی سرکاری زمین اسے قرار دیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ تمہارا جو مکان ہے یہ بھی وقف کی زمین پر ہے، تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کچھ نہیں کر سکتے میں اور آپ۔ ایسی نازک مراحل میں جہاں پر حکومت مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہو رہی ہے، آئے نئے دن ایک نہ ایک مسئلے کو لے کر آ کر امت مسلمہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے وقت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اے ایمان والو، کلمے کی نسبت کی بنیاد پر تمہیں اتحاد مجبوراً صحیح کرنا پڑے گا۔ اب نہیں چلے گا دیوبندی اور بریلویت کی بات، اب نہیں چلے گی اہل حدیث اور جماعت اسلامی کی بات، اب نہیں چلے گی شیعیت اور روافض کی بات۔ آپ اگر مسجد سے باہر نکلتے ہیں، یہ کلمے کی نسبت اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ہر 1.5 انچ کی دیوار پر، 1.5 انچ کے اینٹ کی دیوار پر اپنا مسلک اگر قائم کریں گے، اپنے مدارس قائم کریں گے، اپنی خانقاہیں الگ بنائیں گے، اپنی تنظیمیں آرگنائزیشنز الگ کریں گے، اپنے جھنڈے کے لیے لڑیں گے، لڑتے رہ جاؤ گے، مسلمانوں کو اور اس ملک سے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے اور میری طرفداری میں بولنے والا پارلیمنٹ میں ایک ممبر بھی نظر نہیں آئے گا۔ کہاں خرگوش کی نیند میں سو رکھے ہو مسلمانوں؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اللہ کے کلمے کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم بٹ مت جانا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہیں بلندی چاہیے، تمہیں سرخ روئی چاہیے، تمہیں حکومت چاہیے، تمہیں قیادت چاہیے، عزت چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، ان کنتم مؤمنین، تم پکے ایمان والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بھی نوازے گا، شرافت بھی نوازے گا، حکومت بھی نوازے گا، قیادت بھی نوازے گا، سیاست بھی نوازے گا۔ ہر میدان کے تم سپہ سالار رہو گے، جیسے صحابہ 313 تھے تب بھی بدر میں کامیاب تھے، احد میں گئے تب بھی کامیاب تھے، خندق میں گئے تب بھی کامیاب تھے، جبکہ صحابہ میرے نبی کے دور میں میجارٹی میں تھے، جیسے ہندوستان میں اور آپ جیسے مائنارٹی میں ہیں، صحابہ میرے نبی کے دور میں مائنارٹی میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مائنارٹی کو میجارٹی پر کامیابی عطا فرمائی ایمان کی بنیاد پر۔ اگر میں اور آپ مائنارٹی کا گانا گاتا رہیں گے، اقلیت کی بات پر خاموش رہیں گے، کام اور مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو صحابہ کی طرح، جس طرح صحابہ کو اللہ نے کامیابی دی، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی کامیابی عنایت فرمائے گا۔ ورنہ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ آپ کی مسجدوں کو بچا نہیں سکتا۔ مسئلہ دیکھا ہوگا آپ نے، ایک گری راج نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، ایک نیتا کھڑا ہوا، مسلمانوں کی طرفداری سے پولیس اسٹیشن پہنچا، جا کر مقدمہ درج کرا کہ وہ تھانے میں موجود ہے۔ باہر رہنے والے مسلمانوں نے وہی غلطی کی جو لاک ڈاؤن کے اندر کے جے ہلّی اور ڈی جے ہلّی کے مسلمانوں نے کی تھی۔ حالت کیا ہوئی؟ ممبر آف پارلیمنٹ علاقے کا ایم ایل اے نیتا ہے، وہ اپنی کروڑوں کی کوٹھی نہیں بچا سکا، بلڈوزر آئی اور سیدھے اس کی کوٹھی پر حملہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ جو عمارت بنی ہے یہ غیر قانونی جگہ پر بنی ہے۔ نیتا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، آپ کے اور میرے گھر کی کیا حفاظت کرے گا؟ اگر آج آپ کو بچاؤ چاہیے، اگر آج آپ کو طاقت اور بلندی سر بلندی چاہیے، خدا کی قسم وہ اللہ کی ذات ہی عنایت فرما سکتی ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں اور آپ کو کوئی دشمنوں کی نظر سے بچا نہیں سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، مضبوطی سے تھام لو، لا الہ الا اللہ کو مضبوط بنا لو، اعمال کو اختیار کر لو، نماز روزے کے ذریعے سے اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ خدا کی قسم وہ اللہ تبارک و تعالی وہی رب ہے جو صحابہ کا رب تھا، وہی آج بھی خدا ہے جو صحابہ کا خدا تھا۔ کوئی خدا نہیں بدلا، کوئی وعدہ بھی نہیں بدلا، جو وعدہ بدر کے میدان میں صحابہ سے کیا تھا وہی وعدہ اللہ تبارک و تعالی 1400 سال بعد بھی قرآن کے ذریعے سے فرما رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اپنے ایمان پر جم جاؤ گے، اعمال سے جڑ جاؤ گے، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو گے، یہ طاقت، یہ بلندی،
یہ سرخ روئی، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں، یہ سیاستیں، یہ قیادتیں تمہاری جوتیوں پر آ کر نچھاور کر دوں گا۔ اس اللہ کے یقین کے ساتھ ایمان والو آپس سے رنجشیں ختم کرو، آپس کی ناگواریاں ختم کرو، آپس میں تعلقات کو مضبوط کرو، ایمان کی بنیاد پر آ جاؤ۔ آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، شوق سے باندھے۔ آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، شوق سے باندھے۔ آپ کو ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، شوق سے باندھے۔ آپ کو آمین زور سے بولنی ہے، بولے، آہستہ بولنی ہے، بولیں۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن بات آئے امت مسلمہ کی، بات آئے ہندوستانی مسلمانوں کی، بات آئے ہمارے مساجد کی، بات آئے ہمارے مدارس کی، بات آئے ہماری عیدگاہ کے مسئلے کی، بات آئے ہمارے قبرستانوں کی، بات آئے اگر ہمارے وقف کے جائیدادوں کی، تو ہمیں ایک بینر تھلے، ایک راستے پر اپنی جان کی ہتھیلیوں میں لے کر ایسے ہی کھڑا ہونا پڑے گا جیسے بدر میں صحابہ نے 313 نے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی میں لے کر نبی کے فرمان پر اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے میدان میں پہلے اترے، بعد میں اللہ کی مدد ہوئی تھی۔ آپ کونے میں بیٹھ کر تسبیح جھڑکل کر صرف دعا کریں، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، میدان میں اترنا پڑے گا، جان کے نذرانے دینے پڑیں گے، گردنیں کٹانی پڑیں گی۔ وہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے گردن کٹا رکھے ہیں۔ ہم اس ملک میں ہمارے اکابر و اسلاف کی دی ہوئی جائیدادیں اور مساجد اور مدارس اور خانقاہ اور وقف کے املاک کے لیے ہمیں گردن کٹانے کی ضرورت پڑے تو ہم ضرور کٹائیں گے۔ ہم ڈرپوک قوم سے نہیں ہیں، ہم ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سرزمین میں جنم لینے والے ہیں۔ اسی ٹیپو شہید نے کہا تھا کہ 1000 سالہ گیدڑ کی زندگی سے، 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کے شیر کی زندگی گزارنا بہتر ہے۔ کیا بزدلی کی زندگی گزارو گے؟ مر مٹنے والے، کوئی سیلاب میں مر رہا ہے، کوئی زلزلے اور طوفان میں مر رہا ہے، آؤ اللہ کے دین کے لیے مرنے کے لیے حضرات صحابہ کی طرح شوق شہادت، جذب جہاد کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی طرح ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی اور کامرانی کی زندگی عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے امت مسلمہ کے جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، قبرستانوں کے، وقف کے ایک ایک پراپرٹی کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔